حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولو کون تھے نا؟ بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور بڑے رعب اور دبدبے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون حضرت، میں نام بدل رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اچانک ایک واقعہ سنایا، اپنے سارے طلباء کو سنایا، اپنے اسٹوڈنٹس کو سنایا کہ ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، اور جنگل میں کوئی اچانک ایک لمبا چوڑا آدمی ان کے سامنے آیا اور آ کر کہا میرے ساتھ کشتی کرو، میرے ساتھ کشتی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ جنگل میں جانے والے صحابی، ان کے سامنے لمبا چوڑا آدمی آیا اور کہا میرے ساتھ کشتی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ صحابی آگے بڑھے، ایسی کشتی کی کہ کچھ منٹوں کے اندر سامنے والے کو زمین پر پچھاڑ دیا، سامنے والے کو زمین پر پچھاڑ۔ تو سامنے والا جو لمبا چوڑا آدمی تھا پھر کھڑا ہوا، کہا نا آپ میرے ساتھ کشتی کرو۔ یہ پہلی مرتبہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ صحابی اتنے پیارے تھے، پہلی مرتبہ جتنا دیر لگی پچھاڑنے میں، دوسری مرتبہ اس سے جلدی ان کو زمین پہ پچھاڑ دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ تو سارے طلبہ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود وہ تھے کون صحابی جنہوں نے تین مرتبہ لمبے چوڑے آدمی کو پچھاڑ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بات تو سنو، جب تیسری مرتبہ پچھاڑا تو وہ جو کھڑا ہوا اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو جنات ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو جنات ہوں، اور میں نے کئی انسانوں کو یہاں پر پچھاڑا ہے، کئی انسانوں کو میں نے یہاں پر برباد کیا ہے، مگر عمر تمہارے ایمان نے مجھے بچنے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا زبردست تھا کہ اللہ نے وہ ایمان کی طاقت روح اور قلب میں تو عطا فرمائی، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ جسم سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر کون تھے میرے پیارو؟ بات آئی تو سنو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بہت سے صحابہ کو دیکھا، لیکن دیکھا کہ صحابہ کرام کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کپڑا چھوٹا ہے، کسی کا کپڑا بڑا ہے، کسی کا کپڑا سینے تک آتا، کسی کا کپڑا پیٹ تک آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا کپڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے کپڑے کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواب بیان کرے، صحابہ نے کہا وہ کون تھے؟ کہا جس کا کپڑا سب سے زیادہ لمبا تھا وہ عمر تھے۔ بولو وہ کون تھے؟ وہ عمر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے، کہا فما اولت یا رسول اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب کہ سب کے کپڑے چھوٹے بڑے اور میرا کپڑا اتنا بڑا کہ میں گھسیٹتا ہوا جا رہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑا نہیں تھا، وہ تمہارا اسلام تھا، تمہارا اسلام اتنا اونچا ہے عمر، تم اسلام میں، ایمان میں اتنے مضبوط ہو کہ ایمان تمہارا آگے چلتا ہے، جسم تمہارا پیچھے چلتا ہے۔ میرے پیارو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مجھے جو عنوان میں نے شروع کیا وہ یہ ہے کہ میرے پیارو اپنے اسلام کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ میرے پیارو، اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا بتا رہا ہوں۔ ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو بتاؤں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، بولو کیا بن گئے؟ تو ایران کے بادشاہ یا ایران کا حاکم، اس نے اپنے ملک میں اعلان کیا کون ہے جو عمر کو قتل کر کے آئے، کون ہے جو عمر کو قتل کر کے آئے۔ ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے علاقے میں اور اتنی بڑی حکومت میں اعلان ہوگا تو کھڑے ہونے والا آدمی بہت ہی بڑا آدمی ہوگا، بہت ہی زیادہ ماہر ہوگا۔ اس نے کہا آپ مجھے انعام بتاؤ۔ انعام بتانا آپ کا کام ہے، عمر کی کٹی ہوئی گردن لانا میرا کام ہے۔ خیر انعام طے ہوا، وہ شخص آئے مدینہ میں گھوم رہے، عمر کہاں ہے؟ ان کو ایسا لگا کوئی محل ہوگا، کوئی بادشاہت ہوگی، کوئی بڑا کمرہ ہوگا، کوئی بڑی عمارت ہوگی۔ اب لوگوں کو پوچھ رہے کہ عمر امیر المومنین، آئین عمر امیر المومنین؟ تو کہا یہاں حضرت عمر کا کوئی ایسا لمبا چوڑا مکان محل نہیں ہے، اور یہ جو وقت ہے نا، اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل گئے ہوں گے،
اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوں گے. تم جنگل کی طرف چلے جاؤ تو یہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ جنگل کا معاملہ ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور میں آرام سے جاؤں گا اور جنگل میں. اور یقیناً وہ جنگل میں گئے تو دیکھا بہت سارے اونٹ ہیں. سمجھ گئے یہیں کہیں عمر ہوں گے. تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں. دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے عمر لیٹے ہوئے. کہا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا مارنے کا, کہ اگر بھرے بازار میں ہوتے تو 10 آدمی میرے پیچھے دوڑتے, مجھے پکڑنے جاتے. وہ قریب گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے الحمدللہ سو رہے ہیں. آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا یہ قریب گئے کہ اچانک ایک آواز آئی. دیکھا تو سامنے شیر آ گیا ہے. اب سامنے شیر آیا تو انہوں نے کہا معاملہ اور آسان ہو گیا, اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں, اب تو شیر ہی خود حملہ کرے گا. بھائی درندہ ہے, پھاڑنے والا جانور ہے. اس لیے یہ تو بہت ہوشیار تھے, درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کیا ہوتا. وہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم حضرت عمر جب تک سوئے رہے شیر چاروں طرف گھومتا رہا, گھومتا رہا, گھومتا رہا. ایسا لگا جیسے اللہ نے ایک واچ مین بھیجا ہے, اللہ نے ایک نگرانی کرنے والا بھیجا ہے. کہا گھومتا رہا, گھومتا رہا, گھومتا رہا, گھومتا رہا. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی, آپ بیدار ہو گئے. کہا وہ شیر اپنے واپس جنگل کی طرف جانے لگا. یہ اوپر سے نیچے آئے, قدموں میں گر گئے. کہا عمر مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے, بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے. ایک تو آپ بادشاہ ہیں, آپ جنگل میں اونٹ کو چرانے کے لیے آتے ہیں اور شیر آپ کی حفاظت کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا وہ شیر نہیں ہے, وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے, وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. چلو یہ میں نے حضرت عمر کے کچھ واقعے آپ کو مختصر وقت میں بتائے. پھر میں بتانا چاہتا ہوں, ہم کو ایمان کی فکر ہے نہیں معلوم, لیکن حضرت عمر کو اتنے سب بشارتوں کے بعد, بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا, ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا کائے کو بولتے ہو, بولو نا آنے والا. آپ سے ایک بہت بڑا کام بھی میرے کو لینا ہے, بولو نا کوئی آنے والا نہیں. اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرے محمد, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا, لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو سنو, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے, اللہ بنانے والے نہیں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. میرے پیاروں مجھے اب اصل پوائنٹ پر آنا ہے. ایک بہت بڑے تابعی ہے جن کا نام ہے شہر. ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھتے ہیں. کیا نام ہے؟ پورا نام ہے شہر بن حوشب. پورا نام ہے شہر بن حوشب. آپ صرف اتنا یاد رکھیں, ایک تابعی ہے شہر. وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بیوی, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, ہمارے نبی پردہ فرما گئے. یہ شہر جو ہے نا, شہر, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سوچو کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایمان کی حفاظت مانگا کرتے تھے. تو میں پھر آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کون حضرت شہر. یہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی ہماری ماں, نام بولو ام سلمہ, نام بولو ام. تو یہ شہر گئے, یہ تو بچے کی طرح, اور ہمارے نبی کی بیوی تو ہم سب کی ماں ہے. یہ ام سلمہ کے پاس گئے, جا کر کہا آپ میری ماں ہیں, مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. بولو نا, میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے؟ تو وہ شہر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, آپ کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا تھا, آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. تو حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہاں ایک دعا تھی جو میرے نبی بہت زیادہ مانگتے تھے, بہت زیادہ مانگتے تھے. تو حضرت شہر تھے نا, لکھنا شروع کیا, آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ میرے
نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اکثر کو یاد بھی ہوگی، پڑھو نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پلٹانے والے میرے ایمان کی حفاظت فرما لے. ہمارے نبی دعا مانگ رہے، اللہ میرے ایمان کی. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس وقت، اب حضرت ام سلمہ آگے بتا رہی ہے کہ میں نے اس وقت میرے نبی کو پوچھا بھی، آپ کو ایمان کی دعا کائے کو مانگنے کا؟ آپ کو ایمان کی، آپ کے ایمان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کسی کا ایمان ہی نہیں ہے. آپ یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، آپ کو ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگنا؟ ہمارے نبی حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن من شاء اقام ومن شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ام سلمہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. کیوں؟ کیونکہ ہم جتنے ہیں سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. ہم سب کے دل کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کی. کیسی اللہ کی انگلیاں؟ اللہ بہتر جانے، مگر اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان. ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا ہے. من شاء اقام، چاہتا ہے تو موت کے پہلے کلمہ بچا لیتا ہے. شاء ازاغا، چاہتا ہے تو موت سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے. یہ کون دعا مانگ رہے میرے پیاروں؟ اور میں وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ، بولو کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بھید کی باتیں بتا دی، ساری چھپی ہوئی باتیں بتا دی. یہاں تک کہ قیامت تک کتنے بغیر ایمان والے، جو اوپر سے ایمان والے ہوں گے اندر سے ایمان والے نہیں ہوں گے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ کو وہ لسٹ بھی عطا کر دی. تو حضرت حذیفہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے، مدینے میں کسی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا. اب جنازے کی نماز تو امیر المومنین پڑھائیں گے، تو اعلان ہوا کہ بھائی امیر المومنین کو بلا لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، جنازہ بالکل تیار ہے، صرف نماز پڑھانے کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنی چادر اوڑھے اور باہر نکلے تو حضرت حذیفہ کھڑے تھے. کہا امیر المومنین ایک بات کہنا ہے. کہا کیا؟ جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، یہ منافق ہے. جو جنازہ ہے نا وہ مومن نہیں تھا، وہ کون تھا؟ منافق تھا. سننا حضرت عمر جن کے لیے شیر بھی حفاظت کرے، جن کا اسلام کا غلبہ ہو. حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی لوگو تم میں سے کوئی ایک جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر ایک گلی میں چلے گئے. جب جنازہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو بلایا. حضرت عمر رو رہے تھے، روتے روتے کہا میں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کہ تم نے بتایا کہ وہ منافق ہے، لیکن تمہارے پاس جو منافقوں کے نام ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا. حضرت حذیفہ نے کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام نہیں آپ کا نام نہیں. لیکن حضرت عمر وہاں سے گئے ہیں، پوری رات کھانا نہیں کھایا، یہ ڈر کے مارے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. میرے پیارو ایمان کتنا ضروری ہوگا کہ حضرت عمر کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد تڑپتے تھے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں. اور ہمارے نبی، آپ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا. ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ میں کھڑا رہوں، میرے ایمان کو بچا لینا، اللہ میں بیٹھا رہوں، میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. اور آخر میں ہمارے نبی فرماتے اللہ میں سویا رہوں اس وقت بھی میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. کون مانگ رہے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں ہمارا ایمان، پورا موبائل کا زمانہ. اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کر رہا ہوں. ایمان کو بچانے کے لیے دو کام، یہ سب چھوڑ دو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ سب چھوڑ دو. اعمالکم
उम्मार। ये हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया, अल्लाह की कसम जिसको कोई मिटा नहीं सकता। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है मैं, आप, अपनी बीवी, बच्चों, अपनी फैमिली और अपने नस्लों के ईमान के बचाने की फिक्र करो। और ईमान के बचाने के लिए मेरे प्यारों दो काम के लिए तैयार हो जाओ, एक छोड़ना है, एक करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। छोड़ना क्या है? मोबाइल। मेरे प्यारों ये मोबाइल सब गंदी चीजें, अल्लाह का वास्ता देता हूं छोड़ दो, वरना ये मोबाइल घर बैठे बैठे इतने गुनाह करवाता है, इतने गुनाह करवाता है कि हजरत उमर के नाम अमाल में कोई गुनाह नहीं, फिर भी फरमाते हैं कि कहीं मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है। हमारे नबी से बढ़कर कोई ईमान वाला नहीं कहते अल्लाह सोते सोते मेरे ईमान की हिफाजत कर लेना। हम रात को 2-2, 2:30 बजे तक सोने के टाइम में मोबाइल में आखिरी दर्जे का गंदा काम करते हो। वो कयामत से पहले हमारे नबी ने फरमाया था ना, मेरे बंदे ऐसे भी होंगे, मेरे उम्मती ऐसे भी होंगे, सुबह होंगे तो ईमान की हालत में, शाम होंगे तो ईमान छीन लिया गया होगा। इसलिए मेरे प्यारो मोबाइल आप इस्तेमाल करें, बेशक करें। आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया है आप अच्छे से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन जितने गंदे फॉर्मेट है, अल्लाह रसूल का वास्ता, कुरान पाक का वास्ता, अल्लाह के पाक नामों का वास्ता, ये सब गलत फॉर्मेट खत्म करें, वरना मोबाइल खराब होने से पहले पहले हमारे ईमान को खराब करके बर्बाद कर देगा। तो एक काम छोड़ने का है वो मोबाइल के गलत फॉर्मेट, और एक काम करने का मेरे प्यारों कर लो। इससे बढ़कर ईमान को बचाने वाली कोई चीज ही नहीं है। क्या मालूम है? 5 वक्त की नमाज। बोलो क्या करने का? 5 वक्त की। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते, तो ईमान, अल्लाह खुद फरमाते जब कयामत के दिन एक बंदे को पूछा जाएगा ये नमाज नमाज, फरिश्ते कहेंगे नहीं अल्लाह इसके पास नमाज नहीं है। हदीस पाक में लिखा, अल्लाह फरमाएंगे इसके पास नमाज नहीं है, तो समझो इसके पास ईमान भी नहीं है, समझो इसके पास ईमान भी। और हमारे नबी ने, अगर जो उलमा ने बहुत बड़ी बड़ी तावील की, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा उसका ईमान खत्म हो गया, उसका ईमान खत्म हो गया। हमारे नबी ने साफ फरमाया। उलमा ने इसमें बहुत तावीलें की है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज ये मजमा जो क्रीम की तरह मेरे सामने बैठा है, अल्लाह का वास्ता है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, इंशाल्लाह हम, हमारा घर, हमारी फैमिली ईमान के हालत में रहेगा। आज मेरे दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है, कभी हिजाब का मामला, कभी तलाक का मामला, कभी कुछ और मामला, ये क्यों हो रहा है? किसी को हिजाब से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह की कसम। ये किसी को 3 तलाक से कोई मतलब नहीं है। ये तो अल्लाह ने फरमाया था कि ये मामला होगा। क्यों होगा? वद्दल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा। और आपने 30वें पारे में पढ़ा होगा, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये कोई मामला नहीं है, सिर्फ मामला यह है कि ईमान को छीन कैसे लिया जाए। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमको शैतान के जोर से, अपने नफ्स के धोखे से, हर शरीर के शर से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल सही कर लो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो, बाकी अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत करेगा। आमीन या रब्बल आलमीन।